ہمارے سینئر ساتھی یہاں پر موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر جو ہے اس نے اس سال بھی اپنی جو پریس فریڈم رپورٹ ہے اس کو باقاعدہ جاری کیا ہے تحریری طور پہ. اور اس میں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں مجھے بہت سے ایسے حقائق نظر آئے جو کہ ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر سی پی این کی رپورٹ میں بھی وہ چیزیں آ گئی ہیں تو وہ انڈینائبل ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی اس رپورٹ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور تمام حقائق اس میں موجود ہیں, لیکن اگر اس میں جو ہمارے ساتھی اینکر پچھلے 6-7 مہینے میں آف ایئر ہوئے ہیں وہ 1-2 نہیں ہیں, ان کی تعداد تقریباً 8-9 کے قریب ہے. تو اگر ان سب کے بھی نام اگر آپ شامل کر دیتے تصاویر کے ساتھ, ضروری نہیں ہے کہ کسی کی تصویر اسی وقت لگائیں جب اس کو شہید کر دیا جائے, تو شہید ہونے سے پہلے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں, تو اگر آپ ان کی تصویریں لگا دیتے تو یہ ذرا مزید اچھا ہو جاتا. لیکن اب مجھے پتا ہے اس میں ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے, میں ٹیکنیکل پرابلم سمجھتا ہوں, کیونکہ جب میں اخبار کا ایڈیٹر تھا تو میں بھی سی پی این ای کا حصہ تھا کہ وہ جو ہے وہ ان کا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے ہے, ان کا تعلق نیوز پیپر انڈسٹری سے نہیں ہے. تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ جو الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ جو تنظیمیں ہیں جن کی تعداد اب وہ 3 ہے, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ انہوں نے کسی نے دوسرا مائک تو نہیں بھیجا جو ڈائریکٹ سننے کے لیے. چلے بہت بہت شکریہ. آپ کے خیال میں آپ کا مائک ڈائریکٹ نہیں تو یہ جو ہماری وہ جو ٹی وی چینلز کے جو مالکان کی تنظیم ہے اس کو بھی چاہیے اور آپ کی جو تنظیم ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا خیال کریں. بس یہ میری ہمبل سی گزارش ہے, کیونکہ جب میں ابھی کچھ آپ نے جب میسیجز یہاں پہ نشر کیے اینتھونی بلنگر, تو اینتھونی بلنگر جو ہے وہ باقاعدہ پٹیشنر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک ان کی پٹیشن جو ہے وہ 4 سال سے چل رہی ہے اور رانا عظیم صاحب بھی اس میں شامل ہیں. اور جب جسٹس اطہر اللہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو انہوں نے اس کیس میں مجھے امائکس بنایا اور میں نے جب وہ پڑھی ساری ان کی پٹیشن تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ ایک آدمی جو ہے برسلز میں بیٹھ کے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا جنرل سیکرٹری جو ہے اس کو پاکستانی میڈیا کے جو مسائل ہیں ان کا پتہ ہے. یقیناً یہ ان کا, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ فٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان کا کام ہے یہ کرنا, لیکن ایک انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرتا ہے. وہ ویسے وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ابھی تک وہ, اور اس میں وہ اطہر اللہ صاحب جو ہے وہ چیزیں لکھ کر چلے گئے اور وہ پھر اس کے بعد وہ اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. وہ اسی طرح جس طرح کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے سال جولائی میں ارشد شریف کیس میں جو میری پٹیشن تھی کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے تو فیصلہ لکھ کے محفوظ کر دیا اور پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. ابھی تک وہ بھی جو ہے اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آیا. تو یہ جو سی پی این کی رپورٹ ہے اس میں ارشد شریف صاحب کا بھی ذکر ہے, جان محمد مہر صاحب کا بھی ذکر ہے جو سکھر میں ان کو شہید کیا گیا. اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس میں جو خزدار پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے صدیق مینگل صاحب تھے, صدیق بلوچ بھی وہ لکھتے تھے, صدیق مینگل ان کا نام تھا, ان کو شہید کرنے کے لیے جو دن چنا گیا وہ تھا جی 3 مئی 2024. 3 مئی ہے جی انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے. تو انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے پہ وہ گاڑی میں جب پریس کلب کی طرف جا رہے تھے تو جو ہم نے پھر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے, ان کی گاڑی کے ساتھ بم لگاتا ہے اور ان کو شہید کر دیتا ہے. اور پھر
ہم نے نہیں سنا کہ کوئی انکوائری کمیشن بنا, کسی نے بتایا کہ جی ان کو کس نے شہید کیا ہے. تو وہ ایک میسج تھا سب کے لیے. پھر نصر اللہ گڈانی جو ہے, نصر اللہ گڈانی کا کیس تھا جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک کمیشن بنا ہوا تھا, جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے تحت ایک کمیشن بنا تھا. اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس رضوی صاحب, فوت ہو گئے وہ. تو ان کے پاس اس کا کیس گیا نصر اللہ گڈانی کا کہ ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں اس ملک کا کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ایک حکومت کے قائم کردہ کمیشن کے پاس جاتا ہے جی کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اور مجھے پروٹیکشن چاہیے. کیس اس کا چل رہا ہے اور اس کے باوجود وہ شہید ہو جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہاں پہ میڈم ڈومنیک جو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی پریزیڈنٹ ہے, ان کا بھی میسج آپ نے نشر کیا ہے. تو وہ جب کچھ مہینے پہلے فروری میں آئی تھی اسلام آباد میں, تو وہ جس سیمینار میں تھی اس سیمینار میں مجھے بھی بلایا گیا تو میں بھی چلا گیا. تو انہوں نے بھی تقریر کی تو میں نے بھی تقریر کی. تو اس تقریر پر جس غصے کا اظہار کیا گیا کہ یار یہ اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے تقریر کی, کس عورت کے ساتھ؟ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی پریزیڈنٹ جو کہ اسلام آباد میں آئی, اس نے ایک پریس فریڈم سیمینار سے خطاب کیا. تو کہا گیا اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے. تو مجھے پتا ہے میری باتیں بہت سے لوگوں کو بری لگ رہی ہیں, لیکن ہر حکومت کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے. ابھی یہاں پہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک مطیع اللہ جان صاحب ہیں اور دوسرا جو ہے پتہ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا, وہ نظر نہ ہی آئے تو بہتر ہے, اس کا نام اسد طور ہے, پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا. تو اب یہ دونوں جو ہیں, یہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو کیا ہوا, مطیع اللہ جان صاحب کے ایشو پر براہ راست پرائم منسٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی. اس وقت کے جو اور ذمہ دار لوگ تھے ان سے بات ہوئی. جب ان کو اٹھایا گیا, خان صاحب نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, پھر وہ سارا عالم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہوا اور اسد طور کے ساتھ بھی ہوا. اور اس کے بعد حکومت بدل گئی اور دوبارہ یہی مطیع اللہ جان پھر گرفتار ہو جاتا ہے اور دوبارہ یہی اسد طور دوبارہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو حکومت بدلتی ہے لیکن ریاست کا کردار نہیں بدلتا. چہرے بدل جاتے ہیں لیکن کردار نہیں بدلتا, کردار وہی رہتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. یہ جو یہاں پہ بات کی نا رانا عظیم صاحب نے کی کہ جناب جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں یا جو پریس کلب ہیں ان کو کسی حکومت کا یا کسی سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے. تو بھائی یہی تو مسئلہ ہے, جو لوگ ترجمان نہیں ہیں ہر حکومت کے دور میں سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہر دور میں انہی لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں ہوتا ہے, وہی لوگ جو ہے ناانصافی کا شکار کیوں بنتے ہیں؟ اس کا جواب کوئی تو دے نا ہمیں. مثلا دیکھیں نا, ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ ایک مسئلہ ہے, سی پی ایل نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا ہے اور آپ اس سے کاظم صاحب انکار بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ان اناؤنسڈ سینسرشپ جو ہے وہ اپنی انتہا پہ ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ جو مرضی آپ ہمیں خراج تحسین پیش کرتے رہے کہ میڈیا کا بڑا کردار تھا جی اس جنگ میں. بھائی میڈیا کا کردار تو جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہم تو 2021 میں بھی جنرل باجوہ جب ہمیں سامنے بٹھا کے کہتا تھا وہ بھائی میرے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے, میری توپوں میں گولے نہیں ہیں, ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے. تو میں نے نسیم زرا نے اس کو کنفرنٹ کیا, ہم نے کہا اگر آپ نہیں لڑ سکتے تھے تو یہ ابھینندن کیسے گرفتار ہو گیا, ہم نے انڈیا کا جہاز کیسے گرا دیا؟ تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو اسٹیٹ کی پالیسی اس وقت یہ تھی, میڈیا اس وقت بھی کہہ رہا تھا جناب جو بھی ہے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب آپ ہمارے موقف پہ آئے ہیں, یا تو آپ باجوہ سے اعلان لا تلقی کر دیں یا تو آپ جنرل فیض سے اعلان لا تلقی کر دیں جو عزیز ڈوول کے ساتھ مل کر سیز فائر کا فیصلہ کرتا تھا اور سید علی گیلانی صاحب کو شٹ اپ کال دیتا تھا. یا تو آپ ان سے اعلان لا تلقی کر دیں یا پھر آپ یہ مانیں کہ آپ پاکستان کے جو میڈیا کا جو موقف تھا آپ اس پہ آگے, میڈیا صحیح ثابت ہو گیا اور اگر آج آپ نے بھی وہی موقف اختیار کر لیا تو ہم بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
تو آپ اگر ہمیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، تو میڈیا کا کردار پہلے بھی یہی تھا، آپ کا کردار اس وقت یہ نہیں تھا. چہرہ چینج ہو کے آپ کا کردار اگر وہی ہو گیا تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں خراج تحسین پیش کریں. لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہیں. سینسرشپ تو ختم نہیں نہ ہوئی، سینسرشپ تو چل رہی ہے نا. کاشف عباسی تو ابھی تک آف ایئر ہے. تو اگر ہم کاشف عباسی کا نام نہ لیں اور ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خود فریبی. تو خود فریبی کا ہم شکار نہ ہو تو بہتر ہے. سی پی آئی کی رپورٹ جو ہے اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ بھائیوں بہنوں خود فریبی کا شکار نہ ہونا. آپ کی تعریفیں بہت کی جا رہی ہیں کیونکہ ریاست کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے دور میں اور اس سے پچھلے دور میں ہو رہا تھا. میں نے تھوڑی سی باتیں اس لیے کی ہیں کہ اس دور میں پریس کلبوں کو تالے لگ رہے ہیں، اس سے پچھلے دور میں بھی تالے لگ رہے تھے. سی پی آئی کی رپورٹ میں ذکر ہے کہ کوئٹہ پریس کلب کو تالا لگایا گیا. تو اگر آج پاکستان کے میڈیا کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کی بڑی خوشی ہے. ہمیں بڑا فخر ہے کہ افواج پاکستان نے، ریاست نے، عوام نے مل کر بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا ہے. لیکن کچھ اور بھی محاذ ہیں جہاں پہ ہمیں بھارت کو شکست دینی ہے. وہ کون سے محاذ ہیں؟ میں ذرا فیکٹس کے ساتھ بات کروں گا. ورلڈ جسٹس رپورٹ 2024 اس میں جو پاکستانی عدلیہ ہے وہ آتی ہے جی 129 نمبر پہ، 129واں نمبر ہے. انڈیا کا نمبر ہے 73. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انڈیا میں جو انصاف کا نظام ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ جسٹس رپورٹ. تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے جنگ کے محاذ پہ بھارت کو شکست دی ہے جس پہ ہم بہت خوش ہیں، تو ہمیں انصاف کے محاذ پر بھی بھارت کو شکست دینی چاہیے، کیونکہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کا 129واں نمبر ہے اور انڈیا کی جو عدلیہ جو ہے اس کا نمبر جو ہے وہ 73 ہے. ڈیموکریسی انڈیکس، ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس، پاکستان کا نمبر ہے 124واں اور انڈیا کا نمبر ہے 41واں 41. اور اس میں ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے ایتھارٹیرین اسٹیٹس. اس کو ایتھارٹیرین اسٹیٹ قرار دیا گیا. اس سے پہلے 2023 میں اس کو کہا گیا تھا کہ اس میں جعلی جمہوریت ہے پاکستان، لیکن اب آپ ایتھارٹیرین اسٹیٹس کے اس میں آ گئے ہیں، فہرست میں شامل ہو گئے. پھر کرپشن انڈیکس جو ہے، جو سب کے پاس جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اویلیبل ریکارڈ ہے سارا، یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. 135واں نمبر ہے جی پاکستان کا، انڈیا کا ہے 96. کیا مطلب ہے اس کا؟ پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے، انڈیا میں کم ہے. یہاں پہ بھی ہمیں انڈیا کو شکست دینی چاہیے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس محاذ میں بھی انڈیا کو شکست دے گی. اور اس میں ہم جس طرح ہم نے یہ جو جنگ تھی، 4 دن کی جنگ تھی، اس میں ہم ریاست کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھڑے تھے. اس میں بھی ہم کرپشن کے خلاف جنگ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. گورننس کا جو انڈیکس ہے، ہمارا نمبر ہے پاکستان کا 161، انڈیا کا نمبر ہے 118. اور ایک اور بات، یہ ادھر آپ نے ادھر ایک یہ لگایا ہوا ہے، بینر لگایا ہوا ہے، پینز آف چینج. ڈیڈ یو نو پاکستان fell 2 spots in the global press freedom index 2024 اور پاکستان کی رینکنگ آپ نے لکھی ہے 152. کاظم صاحب ہاتھ جوڑ کے تھوڑی سی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 2025 کی جو رینکنگ ہے نا اس کا ذکر کرتے. آپ نے 2024 کی رینکنگ کا ذکر کیا. یہ بڑی دلچسپ ہے. یہ پچھلے سال 2024 میں واقعی 152واں نمبر تھا، 152 تھا. آپ کو پتا ہے پیکا قانون منظور ہونے کے بعد اور یہ جو کچھ صحافی جن کی تصویریں آپ نے اپنی رپورٹ میں شامل کی ہیں جو ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد کچھ ہمارے دوستوں کو، کولیگز کو آف ایئر کرنے کے بعد جو صورتحال بنی ہے، اب ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2025 میں آپ کا نمبر آ گیا ہے
158, आप 2 पॉइंट नीचे नहीं गिरे, आप 6 पॉइंट नीचे गिरे हैं। और मुझे तकलीफ किस बात की है, मुझे तकलीफ इस बात की है कि 2024 की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स थी उसमें इंडिया का नंबर था 159 और पाकिस्तान का नंबर था 152। तो हम बड़े खुश थे कि जी इंडिया हमसे 7 पॉइंट नीचे है। 2025 की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया का नंबर है 152। उसने इंप्रूव किया है, 7 पॉइंट इंप्रूव किया है, और पाकिस्तान ने 6 पॉइंट लूज किया है। सो हु इज द लूजर? पाकिस्तान इज द लूजर। तो ये जो प्रेस फ्रीडम का मुहाज है, इस पे पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले पे लूज किया है। तो ये मेरे लिए एक तकलीफदेह बात है कि जनाब पिछले साल वो 7 पॉइंट नीचे था, अब वो ऊपर चला गया हमसे। तो इस मुहाज पे भी हमें इंडिया को शिकस्त देनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर पाकिस्तानी कौम में, हमारे इदारों में इतनी सलाहियत है कि हम अपने से 10 गुना बड़ा जो दुश्मन है उसको फजाई जंग में शिकस्त दे सकते हैं, उसको जमीनी जंग में शिकस्त दे सकते हैं, उसके मीडिया की जो प्रोपेगेंडा वार है उसका मुकाबला कर सकते हैं, तो यकीनन हम इंसाफ के मुहाज पर भी इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। हम जमहूरियत के मुहाज पर भी अपने आप को इंडिया से बेहतर बना सकते हैं। हम करप्शन के मुहाज पर भी अपने मुल्क के इमेज को इंडिया से बेहतर बना सकते हैं। और हम प्रेस फ्रीडम के मुहाज पर भी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी अपने आप को इंडिया से ऊपर ले जा सकते हैं। तो अगर इंडिया के खिलाफ जंग में एक जो मिलिट्री फ्रंट है वहां पर अगर पूरी कौम जो है और मीडिया और इदारे इकट्ठे होकर इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन मुहाजों पर भी हम इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। और अगले साल जब काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर की नई रिपोर्ट जारी होगी, जहां पर भी हो रिपोर्ट, और अगर आप और हम जिंदा हुए तो हम उम्मीद करते हैं कि उस रिपोर्ट में हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की उम्मीद जरूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।